بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ ہود آیت 109 سے 113۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ فلا تک فی مریۃ مما یعبد ہؤلاء ما یعبدون الا کما یعبد آباؤہم من قبل وَإِنَّا لَمُوَفُّوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ منقوص۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ۔ وَإِنَّ كُلًّا لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔ فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير۔ ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون۔ گزشتہ آیات میں 7 انبیاء کرام اور ان کی قوموں کا تذکرہ کیا گیا۔ 7 انبیاء کرام اور ان کی اقوام کا تذکرہ اور ان اقوام کے جرائم کا تذکرہ اور ان پہ آنے والے عذابوں کی تفصیل کے بعد اللہ رب العزت نے آیات زیر تفسیر میں ان اقوام کا جو سب سے بڑا جرم تھا یا ان کی تباہی و بربادی کا اور ان پہ اللہ کی گرفت آنے کا جو سب سے بڑا سبب شرک تھا، اس شرک کی تردید فرمائی۔ لوگوں کو بتایا ہے کہ یہ 7 قومیں کیوں تباہ و برباد ہوئیں۔ یہ جس جرم کی وجہ سے تباہ و برباد ہوئی، اے انسانوں، اے قیامت تک آنے والے انسانوں، اس شرک سے، اس جرم سے، اس ظلم عظیم سے بچ جاؤ۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تم اللہ کے عذاب سے بچو، اللہ کی گرفت سے بچو اور ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم سے بچو، تو پھر اس کے لیے اس شرک سے باز رہنا
پھر توحید پر اور اللہ کی وحدانیت کے عقیدے پر ڈٹے رہنا، پھر تمہارے دائیں بائیں شرک کرنے والے لوگ، ان کا شرک تمہیں کسی طرح بھی توحید سے ڈگمگا نہ دے۔ تم اس توحید پہ ڈٹے رہنا، کبھی بھی شرک کرنے والے لوگوں کے بنائے ہوئے معبودوں کے متعلق تم شک شبے میں مبتلا نہ ہونا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ شرک کرنے والوں کی کثرت وہ تمہیں کسی شک اور کسی تذبذب میں ڈال دے، کسی کنفیوژن میں ڈال دے کہ شاید کچھ تھوڑا بہت ان معبودوں کے پاس نفع نقصان کا اختیار ہو ہی۔ لوگ بلا وجہ تو ان لوگوں کے پاس نہیں نہ جاتے، ان کے پاس لوگوں کا آنا جانا مشکلات کے لیے، حاجات کے لیے، مشکل کشائی، حاجت روائی کے لیے، آخر ان لوگوں کو کچھ فائدہ ہوتا ہی ہوگا۔ تو انسان ہے نا، اس کے دل میں ایسا کوئی خیال آ سکتا ہے، بعض اوقات وہ کثرت سے لوگوں کا کسی کام کو کرنا دیکھ کر متاثر بھی ہو جاتا ہے۔ فرمایا نہ نہ نہ، کبھی بھی شک میں نہیں پڑنا ہے انسان، اس لیے کہ ان شرک کرنے والوں کے پاس شرک کی کوئی دلیل سوائے اس کے ہے ہی نہیں کہ ہمارے آباء و اجداد ایسا کرتے تھے۔ آیات زیر تفسیر میں اللہ پاک نے یہ بات بیان فرمائی ہے، میں ان آیات کا خلاصہ بیان کر رہا ہوں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ شرک بے دلیل اور بے اصل کام ہے، اس کی تقلید آباء، باپ دادا کی تقلید کے علاوہ ان لوگوں کے پاس کوئی دلیل ہی نہیں ہے صرف شرک کرنے، بس ایک ہی دلیل جو صدیوں سے چلی آ رہی ہے کہ انا وجدنا آباءنا کذالک یفعلون، کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایسے ہی کرتے پایا تھا، ہمارے بڑے کرتے تھے ہم بھی کرتے رہے، بس جس ماحول میں آنکھ کھولی اس ماحول کا رنگ چڑھ گیا اور عقل، فہم، شعور، غور و فکر، یہ سارے دروازے بند کر رکھے تھے۔ خود غور و فکر کریں، کوئی بھی عقیدہ اختیار کرنے سے پہلے شعوری طور پہ اس کا انالیسس کریں پورا کہ یہ عقیدہ درست ہے کہ نہیں، اور کوئی بھی منہج، کوئی مذہب، کوئی مسلک، کوئی رستہ اختیار کرنے سے پہلے اچھی طرح دل و دماغ کی کھڑکیاں کھول کر اور وسعت قلبی کے ساتھ، وسیع ظرف کے ساتھ، بالکل نیوٹرل ہو کر آپ دلائل کی کسوٹی پہ پرکھیں۔ اللہ رب العزت نے آیات زیر تفسیر میں توحید پر ڈٹ جانے کا درس دیا ہے اور شرک کرنے والے لوگوں سے متاثر نہ ہونے کا حکم دیا اور ان ظالموں کی طرف مائل بھی نہیں ہونا، تمہارا جھکاؤ بھی ان ظالموں کی طرف کبھی نہیں ہونا چاہیے۔ آئیے قرآن مجید کے الفاظ میں پڑھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے 7 قوموں کی تباہی کے بعد کس جرم سے بچنے کا، کس جرم سے پرہیز کرنے کا، اوائڈ کرنے کا، محتاط رہنے کا ہمیں حکم دیا ہے۔ قوم عاد، ثمود، قوم شعیب، قوم نوح، قوم لوط کی تباہی و بربادی کے قصوں کے بعد یقیناً بڑی اہم بات ہوگی، یقیناً بڑی اہم نصیحت ہوگی خالق کائنات کی طرف سے۔ بظاہر اور ابتداءً
خطاب تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا گیا ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سی چیزوں میں خطاب کر کے اصل میں امت کو سمجھایا جا رہا ہوتا ہے۔ اور آپ کی امت صرف وہ لوگ ہی نہیں ہیں جو آپ پر ایمان لے آئے، صرف وہی آپ کی امت نہیں ہے، قیامت تک آنے والے سب لوگ وہ آپ ہی کی امت ہیں۔ امت کی دو قسمیں اہل علم بیان کرتے ہیں، ایک امت اجابہ، وہ امت کا گروہ، آپ کی امت کا وہ گروہ جو آپ کی دعوت پہ لبیک کہتے ہوئے آپ پر ایمان لے آیا، اور دوسرا گروہ ہے آپ کی امت کا جن کی طرف آپ کو رسول بنا کے بھیجا گیا ہے، جو آپ پر ایمان نہیں لائے ہیں، وہ آپ کی امتی لیکن ایمان نہیں لائے، انہیں کہتے ہیں امت دعوت، کہ ان کو دعوت دینے کی آپ کی ذمہ داری تھی، لہذا وہ آپ کی امت تو ہے نا، بے شک ایمان نہیں لائی۔ تو اللہ پاک قرآن مجید میں کئی ایک مقامات پہ اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی کام کو کرنے کا یا کسی غلط کام سے رکنے کا حکم دے رہے ہوتے ہیں، تو در حقیقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ حکم دیا جا رہا ہوتا ہے، بظاہر آپ سے خطاب ہوتا ہے، لیکن حقیقت میں مخاطب امت ہوتی ہے، انسانیت ہوتی ہے، تو پھر آپ کو مخاطب کیوں کیا جاتا ہے؟ اس لیے کہ سب سے پہلے مسلمان تو آپ ہیں نا، سب سے پہلے اس وحی پر عمل کرنے والے تو آپ ہیں، وحی آپ پہ اترتی ہے، تو پھر سب سے پہلے آپ کو حکم دینا ہے، پھر آگے آپ نے اس حکم کو لوگوں تک پہنچانا۔ دوسرا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اگر اتنے بڑے پیغمبر کو بھی اس بات کا حکم دیا جا رہا ہے، تو پھر میں اور آپ کس کھیت کے مولی ہیں؟ اگر اللہ پاک یہ کہتے ہیں کہ اے نبی اگر آپ بھی شرک کرتے تو ہم آپ کے سارے نیک اعمال کو بھی ضائع کر دیتے، اب آپ نے تو شرک کرنا نہیں تھا، لیکن آپ کو مخاطب کرنے سے بات کی اہمیت بڑی بڑھ گئی کہ بھائی اگر اللہ پاک اپنے نبی کو، اپنے محبوب پیغمبر کو اگر اللہ پاک یہ وارننگ دے رہا ہے، تو پھر ہمیں تو بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے، پھر ہمیں تو کسی صورت میں شرک کرنے کا سوچنا بھی نہیں چاہیے۔ یہی مطلب ہے یہاں بھی تاکید کے لیے اور ہمارے ذہن میں اس حکم کی اہمیت واضح کرنے کے لیے اللہ پاک نے سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا، فَلَا، پس نہ، تَکُن، تو ہو جا، تاکو واحد ہے، یہ اصل میں تھا فَلَا تَکُن، پس تو نہ ہو جا، لا تکن، کانا یکونو سے تکونو اور اس کے ساتھ لا لگا، تو یہ لا تکونو سے لا تکن، نہ ہو جا، فلا تکن سے ہو گیا فلا تکو، نون بھی گر گیا آخر سے، فلا پس نہ، تکو تو ہو جا، اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نہ ہو جائیے، فی مریتن، کسی قسم کے شک میں، مریتن شک کو کہتے ہیں، تنوین کی وجہ سے ہم ترجمہ کر رہے ہیں کسی بھی قسم کے شک میں، شک کے کئی گریڈ ہیں، کئی درجات ہیں، کئی قسمیں ہیں، ہر شخص کا شک، تشکیک وہ ایک جیسا نہیں ہوتا، اس لیے فرمایا فلا تکو فی مریتن، پس نہ ہو جا کسی بھی قسم کے شک میں، پس نہ رہ کسی بھی قسم کے شک میں،
مما اس سے، یہ مما من پلس ما، من سے، کس سے، کس کے بارے میں؟ ما جن کی یا جس کی، یعبدو عبادت کرتے ہیں، ہاؤلائی یہ مشرک لوگ، یہ قریش مکہ۔ جب قرآن اتر رہا تھا اس وقت مکہ کے مشرک سب سے بڑے شرک کرنے والے وہی تھے، شرک کے علم بردار۔ پس تو اس کے بارے میں جس کی یہ لوگ عبادت کرتے ہیں، کسی قسم کے شک میں نہ پڑنا یا کسی قسم کے شک میں نہ رہ۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ان معبودوں کے متعلق کوئی شک نہیں تھا، آپ کو تو یقین تھا کہ یہ کسی نفع نقصان کے مالک نہیں، یہ کوئی مصیبت دور کرنے والے نہیں، یہ بیماری دور کرنے والے نہیں، یہ شفا دینے والے نہیں، یہ اولاد دینے والے نہیں، آپ کو تو یقین تھا۔ لیکن آپ کے ذریعے سے خطاب امت کو ہے، فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّمَّا يَعْبُدُ هَؤُلَاءِ، پس تو اس کے بارے میں جس کی یہ لوگ عبادت کرتے ہیں کسی قسم کے شک میں نہ رہ۔ ما یعبدون، نہیں وہ عبادت کرتے، ما کے بعد جملے میں الا رہا ہے اس لیے ما کا ترجمہ نہیں، ما یعبدون نہیں وہ عبادت کرتے، الا مگر، کما جیسے، یعبدو عبادت کرتے تھے، آباؤہم ان کے باپ دادا، آبا و اجداد، فور فادرز، من قبل اس سے پہلے۔ یہ لوگ عبادت نہیں کرتے مگر جیسے ان سے پہلے ان کے باپ دادا عبادت کرتے تھے۔ یہ کوئی شعوری طور پہ غیر اللہ کی عبادت تھوڑی کر رہے ہیں، اللہ کے علاوہ اور ہستیوں کی پوجا پاٹ یہ کوئی شعوری طور پہ یا کوئی سوچ سمجھ کے یا کوئی دلیل کے زور پہ تھوڑی کر رہے ہیں، دلیل کی بنیاد پہ تھوڑی کر رہے ہیں، یہ تو ان کی عبادت ویسے ہی کر رہے ہیں جیسے ان سے پہلے ان کے باپ دادا کرتے تھے۔ یہ تو مکھی پہ مکھی مار رہے ہیں، یہ تو لکیر کے فقیر ہیں۔ وَإِنَّا اور بے شک ہم، لمز پر لا یقیناً، موفو پورا پورا دینے والے ہیں، میپس منہ جو ہے نا شروع میں، جیسے موفون پورا کرنے والے، جیسے مؤمنون ایمان لانے والے، یہ والے کا معنی دیتا ہے اسم الفاعل، تو موفو پورا کرنے والے ہیں، یہ موفو نہ تھا اصل میں، نون گر گیا کسی گرامیٹک ریزن کی وجہ سے۔ وَإِنَّا اور بے شک ہم، لمزہ پر لا یقیناً، موفو پورا پورا دینے والے ہیں۔ فوت کرنا کا معنی بھی یہی ہے نا، پورا پورا کسی کو لے جانا، تو فرمایا کہ وَإِنَّا اور بے شک ہم، لمزہ پر لا یقیناً، موفو پورا پورا دینے والے ہیں، ہم انہیں، نصیبہم ان کا حصہ، غیرہ مزید تاکید کے لیے فرمایا غیرہ نہ ہو، منقوص جس میں کوئی کمی کی گئی، منقوص جس میں نقص ہو، مفعول کے وزن پہ، یہ چیز منقوص ہے یعنی جس میں نقص ہے۔ اللہ اکبر، غیر منقوص جس میں کوئی کمی نہ کی گئی ہو، ہم یقیناً انہیں، ان شرک کرنے والوں کو ان کا حصہ پورا پورا دینے والے ہیں۔ کیا مطلب؟ ایک تو یہ مطلب ہے کہ اگر انہوں نے کوئی نیکی کی بھی ہے نا دنیا میں، تو
اس کا بدلہ ہم پورا پورا دیتے ہیں، لیکن صرف دنیا میں، آخرت میں نہیں دیں۔ لیکن زیادہ بہتر تفسیر یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان شرک کرنے والوں سے متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ان کی طرف مائل ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ان کو کاپی کرنے کی، ان کو فالو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ نہ ان کے پاس کوئی دلیل ہے اور نہ ہی یہ قیامت کے دن کامیاب ہونے والے ہیں، جنتوں میں جانے والے ہیں۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کے عذاب کا حقدار بننے والے ہیں، ان کو ان کے شرک کی پوری پوری سزا مل کے رہے گی، اور اس سزا میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ شرک کرنے والوں کی سزا میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ اللہ نے ان پر جنت کو حرام کر دیا ہے، اور ان کا گناہ ایسا گناہ ہے کہ وہ کسی کو بھی قیامت کے دن معاف نہیں ہوگا۔ دنیا میں تو معاف ہو سکتا ہے شرک، اگر معافی مانگ لے تو، لیکن قیامت کے دن یہ واحد گناہ ہے جس کے متعلق اللہ نے فرما دیا کہ یہ میں نے کسی کو معاف نہیں کرنا۔ وَلَقَدْ، اور بلا شبہ، یقینا، لام زبر لا کا معنی بھی یقینا، قد کا معنی بھی یہی، تو دونوں کا ترجمہ دو مختلف الفاظ سے کر دیتے ہیں، ملتے جلتے الفاظ سے، واو اور لام زبر لا، بلا شبہ، قد یقینا، آتینا، ہم نے عطا کی، موسیٰ کو علیہ السلام، الکتاب، کتاب۔ یہاں اللہ پاک نے مختصر سا ایک دفعہ موسیٰ علیہ السلام کا پھر تذکرہ کر دیا، اور شاید قرآن مجید میں یہ واحد صورت ہے جس میں اللہ پاک نے کسی پیغمبر کا دو دفعہ وقفے سے تذکرہ کیا۔ موسیٰ علیہ السلام کا تفصیل سے تذکرہ ہم پہلے بھی پڑھائے ہیں سورت میں، اور دوبارہ ایک دفعہ تذکرہ کیا۔ موسیٰ علیہ السلام کی زندگی اور آپ کی دعوتی زندگی، آپ کی دعوتی مشکلات کی ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے بڑی زیادہ ریزمبلنس، مشابہت، اس لیے اللہ پاک اکثر موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہیں قرآن مجید، بلکہ سب سے زیادہ اللہ پاک نے قرآن مجید میں موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حوصلہ دینا مقصود ہے، تسلی رکھیں، حوصلہ رکھیں۔ اگر یہ آپ کی بات نہیں مانتے، یہ شرک نہیں چھوڑتے، آپ پر ایمان نہیں لاتے، شرک پہ ڈٹے رہتے ہیں، تو آپ سے پہلے ایک بڑے اولو العظم پیغمبر موسیٰ بھی تو گزرے ہیں نا، جن کا فرعون سے پالا پڑا تھا، تو فرعون سے نجات دلانے کے لیے موسیٰ علیہ السلام آئے تھے۔ آپ بھی مکہ سے ایمان والوں کو لے کر مدینہ کی طرف ہجرت کر کے تھے، موسیٰ علیہ السلام بھی اپنی قوم کو لے کے وہاں سے ہجرت کر کے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کو بھی فرعون سے اور اس کے سرداروں سے، اس کی اسٹیبلشمنٹ سے واسطہ اور پالا پڑا تھا۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ابو جہل سے، ابو لہب سے، فلاں سے، عتبہ سے، شیبہ سے، کتنے فرعونوں سے واسطہ پڑا تھا۔ اس لیے اللہ پاک نے آپ کو حوصلہ دینے کے لیے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے موسیٰ کو کتاب دی، فَاخْتُلِفَ، پھر اختلف، اختلاف کیا گیا، پیسے وائس مجہول، فیہ، اس میں، فَاخْتُلِفَ فیہ، پھر اس میں اختلاف کیا گیا۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید اختلاف علم نہ ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے، دلیل نہ ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے، کتاب رہنمائی نہ ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے، پیغمبر نہ ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ نہیں، اختلاف پیغمبروں کی موجودگی میں بھی ہوتا رہا، کتابوں کی موجودگی میں بھی ہوتا رہا۔ فَاخْتُلِفَ فِيهِ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے تو انہیں کتاب دی تھی، لیکن ان کی قوم نے کتاب ملنے کے باوجود اس کا اختلاف کیا تورات میں،
کسی نے تحریف کر لی، کسی نے تبدیلی کر لی، کسی نے اپنے علماء کو رب بنا لیا، کسی نے اس کی تفسیر کے اندر تحریف کر دی، الفاظ میں تبدیلی نہ کی، اس کی تفسیر میں تبدیلی کر دی۔ اللہ اکبر۔ تو انہوں نے کتاب آ جانے کے بعد، علم آ جانے کے بعد بھی اختلاف کیے اپنے پیغمبر سے اور اپنی کتاب سے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ آپ کی بات سے اختلاف کر رہے ہیں، قرآن سے اختلاف کر رہے ہیں، قرآن کی مخالفت کر رہے ہیں، تو آپ بھی گھبرائیے نہیں، حوصلہ رکھیے اور استقامت کے ساتھ ڈٹے رہیے۔ رہی یہ بات کہ پہلی قومیں تو تباہ کر دی گئی تھی، تو ان کو تباہ نہیں کیا جائے گا۔ فرمایا ہاں، ہمارا اصل میں قاعدہ قانون بدل چکا ہے۔ پہلے ہمارا قاعدہ یہی تھا موسیٰ علیہ السلام سے پہلے تک کہ اجتماعی عذاب آئے گا، لیکن پھر ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے قاعدہ قانون بدل دیا تھا۔ پھر کافروں کو، اللہ کے باغیوں کو سزا ایمان والوں کے ہاتھوں جہاد کے ذریعے سے دلوائی جائے گی۔ قاتلوہم یعذبہم اللہ بایدیکم، اے ایمان والو ان کافروں سے لڑو، اللہ تمہارے ہاتھوں سے ان کو عذاب دلوانا چاہتا ہے، جہادی کوڑا برسوا کر اللہ ان کو سزا دلوانا چاہتا ہے۔ اب اس طرح کا اجتماعی عذاب نہیں آئے گا کہ پوری پوری قوم صفحہ ہستی سے مٹ جائے۔ ہاں، جزوی عذاب آئیں گے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں بھی زمین میں دنسنے کا عذاب بھی آئے گا، شکلیں مسخ ہونے کا عذاب بھی آئے گا، پتھر برسانے کا عذاب بھی آئے گا۔ تو چھوٹے موٹے عذاب مختلف علاقائی سطح پہ آ سکتے ہیں، لیکن اجتماعی عذاب صفحہ ہستی سے مٹا دینے والا وہ نہیں آئے گا۔ اس کی طرف اشارہ ہے ولولا، اور اگر نہ ہوتی کلمتن، وہ بات سبقت جو پہلے ہو چکی تھی، سبقت سبقت لے چکی تھی، جو پہلے ہو چکی تھی، میں ربی کا، تیرے رب کی طرف سے۔ کون سی بات؟ یہی بات کہ اللہ پاک نے یہ فیصلہ نہ کیا ہوتا کہ اب اجتماعی عذاب نہیں آئے گا، اگر یہ قاعدہ قانون اللہ پاک نے پہلے سے ڈیسائیڈ نہ کر دیا ہوتا تو پھر کیا ہوتا؟ لمز پر لا، تو ضرور قضیہ، فیصلہ کر دیا جاتا بینہم، ان کے درمیان۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی قوم مکہ کے مشرک، ان کا فیصلہ، ان کا کام کب سے تمام کر دیا گیا ہوتا اگر تیرے رب کی بات پہلے سے طے نہ ہو چکی ہوتی۔ وَإِنَّهُمْ، اور بے شک یہ لوگ، لمز پر لا، یقیناً، فی میں شکن، ایک ایسے شک میں ہیں، مریب، جو بے چین رکھنے والا ہے۔ مریب بھی ریب سے ہے، بے چین رکھنے والے شک کو کہتے ہیں ریب۔ تو مریب سے اسم الفاعل کا معنی پیدا ہو گیا، بے چین رکھنے والا۔ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ، اور بے شک یہ لوگ یقیناً اس کے بارے میں ایک بے چین رکھنے والے شک میں ہیں۔ کس کے بارے میں؟ اگر اس سے مراد موسیٰ علیہ السلام کی قوم ہے تو تورات، اگر ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، آپ پر ایمان نہ لانے والے آپ کی امت کے لوگ، تو اس سے مراد ہے قرآن مجید۔ وہ اس قرآن کے متعلق ایک بے چین رکھنے والے شک میں پڑے ہوئے، یعنی قرآن پر ایمان لا کے بھی انہیں تسلی نہیں ہوتی، اطمینان قلب نہیں ہوتا کہ ہم صحیح کر رہے ہیں، اور ان کی خواہشات نفس ان کو اس قرآن پر ایمان لانے بھی نہیں دیتی، تو بس ایک کنفیوزنگ کنڈیشن میں ہے۔ وَإِنَّ، اور بے شک، کُلًّا، ان سب کو، لما، اس وقت،
لا یوفین، لام زبر لا شروع میں اور نون مشدد نون ثقیلہ آخر میں، دو دفعہ یقین کا معنی پیدا ہو جاتا ہے۔ لا یوفین، تو ضرور بے ضرور پورے دے گا، ہم انہیں، اور رب کا تیرا رب، اعمالہم ان کے اعمال، اور بے شک ان سب کو اس وقت، یعنی جب وقت آ جائے گا، قیامت کا وقت آ جائے گا، تو تیرا رب انہیں ان کے اعمال ضرور بے ضرور پورے دے گا، یعنی اعمال کی جزا و سزا پوری دے گا جب ان سب کا وقت آ جائے گا۔ مت سوچیں کہ ان پہ عذاب کیوں نہیں آ رہا، اللہ کا قاعدہ قانون تھوڑا سا بدل گیا، اللہ پاک نے اب یہ پالیسی بنا دی کہ اب اجتماعی عذاب نہیں آئے گا، ہاں قیامت کے دن کا جب وقت آئے گا جزا و سزا کا، تو پھر تیرا رب ان سب کو یقیناً ان کے اعمال کا پورا بدلہ دے گا۔ اعمال پورے دے گا سے مراد بدلہ، انہو بے شک وہ، بازر بھی کو یسے، ما جو یعملون وہ کرتے ہیں، وہ کر رہے ہیں، خبیر پوری طرح باخبر۔ تیرا رب ان کے اعمال سے، ان کے کفر و شرک سے پوری طرح باخبر ہے، وہ ان کو پوری سزا دے گا۔ فاستقم، شروع میں کہا تھا فلا تکو فی مریۃ، کسی قسم کے شک میں نہیں پڑنا ان شرک کرنے والوں کے شرک کے متعلق، یہاں فرمایا کہ توحید پر ڈٹے رہنا ہے۔ فاستقم، فا پس استقم، خوب ثابت قدم رہ۔ استقم کے اندر جو شروع میں الف سین تا ہے نا، زائد حروف، ان تین زائد حروف کی وجہ سے یا تو طلب کا معنی پیدا ہوتا ہے، اور یا پھر یہ اصل فعل اور اصل ورب میں اضافے اور کثرت کا سبب بن جاتے ہیں، مبالغہ پیدا کرنے کا سبب بن جاتے ہیں۔ تو استقم کا معنی ہوگا خوب ڈٹ جا، فاستقم پس تو خوب ثابت قدم رہ، کما جیسے کہ امرتا تجھے حکم دیا گیا ہے، ومن تاب اور جنہوں نے توبہ کی، مع ساتھ کا آپ کے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی خوب اس توحید پہ ڈٹے رہیے، اور آپ کے ساتھ جن لوگوں نے شرک و کفر کا مذہب چھوڑ کے توحید والا مذہب اختیار کر لیا ہے نا، اسلام، وہ بھی آپ کے ساتھ خوب ڈٹے رہیں۔ ولا تطغوا، اور حد سے نہ بڑھو، طغیانی سرکشی، انہو بے شک وہ، بما تعملون جو کچھ تم کرتے ہو اسے، بصیر خوب دیکھنے والا۔ حد سے نہیں بڑھنا، طغیانی سرکشی بغاوت نہیں کرنی، اور توحید پہ آپ نے ڈٹے رہنا۔ ولا ترکنو، اور مائل نہ ہونا، ولا ترکنو اور مائل نہ ہونا۔ مائل ہونا ہوتا ہے کہ تھوڑا سا انسان کا جھکاؤ ہو جائے کسی چیز کی طرف، کہ پوری طرح انسان جاتا تو نہیں ادھر لیکن مائل ہو جاتا ہے کسی چیز کی طرف۔ فرمایا کہ شرک والے لوگوں سے جا ملنا تو دور کی بات ہے، ان کی طرف مائل بھی نہیں ہونا، جھکنا بھی نہیں ہے۔ ان کے لیے تمہارے دل میں کوئی تھوڑی بہت بھی محبت، کوئی نرمی نہیں پیدا ہونی چاہیے۔ ولا ترکنو، اور مائل نہ ہونا، الی الذین ظلموا، ان لوگوں کی طرف جنہوں نے ظلم کیا۔ سب سے پہلے تو سیاق و سباق کے مطابق ظلم سے مراد شرک، اس کے بعد باقی بھی ظلم کی جتنی قسمیں ہیں وہ بھی ساری مراد ہیں۔ ظالموں کا ساتھ نہیں دینا،
ظالموں کی طرف مائل نہیں ہونا، چاہے وہ کوئی ظالم حکمران ہے، چاہے کوئی ظالم سیاستدان ہے، چاہے کوئی ظالم چودھری وڈیرا ہے۔ وَلَا تَرْكَنُوا، اور مائل نہ ہونا، إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، ان لوگوں کی طرف جنہوں نے ظلم کیا، ورنہ تمسا چھوئے گی، لپٹے گی، کم تمہیں، النار آگ، وما لکم، اور نہیں ہوگا تمہارے لیے ایسی صورت میں، من دون اللہ، اللہ کے سوا، من اولیاء، کوئی دوست۔ ایسی صورت میں اگر تم نے شرک والوں کے لیے نرمی پیدا کر لی، ان کی طرف تم مائل ہو گئے، شک میں پڑ گئے معبودوں کے بارے میں، توحید کے بارے میں، تو فرمایا کہ پھر ایسی صورت میں تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی اولیاء نہیں ہوں گے جو تمہارے کام آ سکے۔ ثم لا تنصرون، پھر تمہیں مدد نہ دی جائے گی، پھر تم مدد نہ کیے جاؤ گے۔ فعل مجہول ہے، فعل مضارع مجہول، پھر تمہیں اللہ سے بچانے کے لیے کوئی بھی نہیں آئے گا۔ اللہ ہم سب کو زندہ رکھے اسی انبیاء کرام کی لائی ہوئی دعوت توحید پر، اسی پر اللہ ہمیں موت دے، مرتے وقت اللہ پاک ہمیں کلمہ توحید نصیب فرمائے، اور اللہ شرک سے مرتے دم تک ہمیں نفرت کرنے کی، بچنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔